مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کا ہر فرد اسی بات کا رو رہا ہے کہ جی معاشرہ بہت بگڑ گیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سب اسی بات کو لے کے رو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم تسلیم کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ رٹ تو لگا رہے کہ جی معاشرہ بگڑ گیا۔ اب یہی رٹ میری زبان پر بھی ہے، یہی رٹ آپ کی زبان پر بھی ہے، اور جو ہمارے یار دوست ہیں، بہن بھائی وغیرہ، ان کی زبانوں پر بھی ہے۔ لیکن معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہا، معاشرے کو سیدھے سمت کی طرف لانے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں بڑھا رہا۔ ارے بابا، معاشرے کو سدھارنے کے لیے قرآن کریم میں سورۃ نور میں آیات نمبر 32 میں آسان سا نسخہ موجود ہے، اسی نسخے پر عمل کر لو، یقین جانے کہ معاشرہ از خود بالکل درست ہو جائے گا، اور معاشرہ جو ہے یہ سیدھے سمت کی طرف آ جائے گا۔ اور وہ نسخہ کون سا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کراؤ۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل شادی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ کبھی تو لڑکے والوں کی طرف سے ایسے ایسے مطالبات، ایسے ایسے فرمائش کہ جو بیچاری لڑکی والے ہوتے ہیں، لڑکی والے وہ اس کو پورا کرتے 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 وہ لڑکی پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی لڑکی والوں کی طرف سے ایسے ایسے مطالبات، ایسے ایسے فرمائش کہ لڑکے والے ان مطالبات اور ان فرمائش کو پورے کرتے 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 لڑکا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ارے خدا را، میں لڑکے والوں سے بھی کہوں گا، لڑکی والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے، آپ کے ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے آپ کا لڑکا بوڑھا ہو رہا ہے، آپ کی لڑکی بوڑھی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے اگر ان غلط مطالبات کی وجہ سے، ان غلط فرمائشوں کی وجہ سے اگر آپ کے لڑکے نے غلط قدم اٹھا لیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر لڑکی نے غلط قدم اٹھا لیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن بشر تو ہے نا، اگر کہیں نہ کہیں قدم پھسل جائے تو گناہ کس پر ہوگا؟ ارے بابا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں، کیا ان سیرت میں یہ شادی والا معاملہ موجود نہیں کیا؟ یا صرف نماز کی حد تک، روزوں کی حد تک؟ ارے بابا، آپ خود اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کس طرح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا تو کس انداز میں رخصت کیا، صحابہ کرام نے نکاح کیا تو کس انداز میں کیا، صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کی شادی کی تو کس انداز میں، اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا تو کس انداز میں؟ ارے بابا، اس طرف ذرا آئیں، ان مطالبوں سے جان چھوٹ جائے گی، ان فرمائشوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یقین جانے جب تک ہمارے یہ ناجائز مطالبات، یہ ناجائز فرمائشیں ختم نہیں ہوگی نا، تو یقیناً کوئی بھی لڑکا
یا کوئی بھی لڑکی والے وہ شادی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، میاں بی بی سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بیٹا بھی موجود جوان۔ اب میاں بی بی میں تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور یقیناً یہ بیٹوں کی شادی کے معاملے میں یہ ماں جو ہوتی ہے یہ ذرا بہت ہی زیادہ دلچسپی لینے والی ہوتی ہے۔ تو بیگم نے کہا اپنے شوہر سے کہ جی بچہ جوان ہو گیا شادی کے لیے۔ کہا جی شادی کیسے شادی کریں، کہاں سے کریں؟ کہا جی شادی کیا ہے، نکاح کروا دیں گے۔ کہا جی نکاح تو کروا دیں گے لیکن لوگوں کو کچھ کھلاؤ گے بھی یا نہیں؟ کہا جی وہ گھر پہ کھٹا ہے نا اس کو ذبح کر دیں گے بس۔ اب انہی باتوں میں وہ لگے تھے، اچانک ان کا جو باتوں کا روح تھا وہ مڑ گیا، کئی اور باتوں میں مشروف ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں۔ اب بیٹا بیچارہ یہ باتیں سن رہا تھا، وہ کبھی ایک کروٹ پہ، کبھی دوسرے کروٹ پہ، کبھی ایک کروٹ پہ، کبھی دوسرے کروٹ پہ۔ بہت دیر انتظار کیا کہ ہو سکتے اماں ابا اسی موضوع پہ دوبارہ آ جائیں، لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بیچارہ نے بہت انتظار کی، کبھی ایک کروٹ، کبھی دوسری کروٹ، کبھی ایک کروٹ، کبھی دوسری۔ آخر کار ہمت ہار گئے، انہوں نے آواز دی اماں۔ انہوں نے کہا جی بیٹا، کہ اماں وہ کٹے والی بات دوبارہ شروع کرے نا۔ ابا نے جب سنا کم وقت تو ابھی تک جاگ رہا ہے، تو یاد رکھیں خدا را اس حد تک بھی نکاح نہ پہنچائیں کہ جو غریب لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ ساری عمر گھر میں بیٹھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیں، صحابہ کی زندگیوں کی طرف آئیں، تو یاد رکھیں وہ نسخہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہوا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو آپ میں سے غیر شادی شدہ ہے نا، جن کی نکاح نہیں ہوئی ان کے نکاح کرا دو، یقین جانے معاشرہ سدھر جائے گا۔ نکاح کرا دو، اور یقیناً اس نکاح کے متعلق اس قدر احادیث ہیں، مشکات اٹھا کے دیکھیں جلد ثانی، اس کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جب خطاب کیا یا معاشر الشباب، یہی حکم تھا، اے نوجوانوں اگر آپ میں سے کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو نکاح کر لیں، اور اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزے رکھنے سے انسانی جو جذبات ہیں نا، جو خواہشات ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ تو خدا را اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، وہ قدم یہ ہوگا کہ یہ جو ناجائز مطالبات ہیں، ناجائز فرمائشیں ہیں، جو رسمیں ہیں، جو رواجیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، بالکل سیدھا سادہ نکاح کرنا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کے دیکھیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا، اور یقیناً اسی طریقے میں ہماری کامیابی بھی اور ہمارے معاشرے کا سدھرنا بھی۔ تو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔